اس ہفتے میں جو حدیثیں آپ نے روز پڑھی اس کا خلاصہ ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ بلا وجہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے اللہ کی قسم، اور ویسے بھی اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی قسم جائز ہی نہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ قرآن کی قسم، فلاں بزرگ کی قسم، امی ابے کی قسم، کعبے کی قسم، اللہ کے علاوہ شرعی مسئلہ ہے اللہ کے علاوہ، اور اللہ کی وجہ سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا کعبے کی نسبت ہے، کچھ لوگ اس لیے اس کو فالو کر لیتے ہیں، لیکن قسم سے گریز کریں۔ اس حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ اماں عائشہ نے بھی قسم کھا لی تھی اور پھر جس کا کفارہ دینا پڑا، اور پھر وہ زندگی میں یہ اس سے پچھتاتی تھیں اس بات پر کہ میں نے قسم کیوں کھائی، کوئی اور کر لیا ہوتا ہے۔ اصل میں قسم جہاں کہیں کو حلفیہ حلف دینا ہو عدالت میں، وہاں تو مجبوری ہے نا، جہاں آپ کی عزت داؤ پہ لگی ہو، مال جان کا نقصان ہو اور قسم کے بغیر چارہ نہیں، تو وہ تو آپ کی مجبوری ہے۔ لیکن ویسے جو حلال چیزیں ہیں اس سے رکنے کی قسم، مثلا میں کہتا ہوں مجھے قسم ہے کہ میں آپ سے آئندہ نہیں ملوں گا، قسم کھا لوں، تو یہ ناجائز کیا میں نے، اس قسم کو توڑ دینا ضروری ہے۔ یا کوئی چیز کھانے والی ہے، میں کہتا ہوں حلال چیز ہے، اس کے نہ کھانے کی قسم کھا لو کہ آج کے بعد میں نے یہ سیب نہیں کھانا، کوئی بھی چیز جو حلال کے زمرے میں آتی ہے اس کو نہ کھانے کی قسم کھا لے کہ میں نے نہیں کھانی، یہ قسم بھی غلط ہے۔ کسی تعلق اور رشتے کے سے علیحدہ رہنے کی، آج کے بعد میں نے ان سے نہیں ملنا، قسم کھا لی، میاں بیوی نے آپس میں کھا لی کہ میں ان سے نہیں ملنا، تو یہ قسمیں کھانا جائز، اور اگر کسی نے یہ قسم کھا لی ہے تو اس کو توڑنا واجب ہے، اس کو توڑنا واجب ہے۔ میں نے قسم کھائی کہ میں نے ان سے نہیں ملنا، اللہ نے کہا ملو، تو اب یہ میری قسم غلط تھی، اس قسم کو مجھے توڑنا چاہیے اور ملنا چاہیے، اور پھر جب میں یہ قسم توڑوں گا اس کا کفارہ ہوگا۔ امیر آدمی کے لیے 10 لوگوں کا کھانا یا 10 لوگوں کا سوٹ اچھا والا، اور جو بالکل غریب ہے اس کے لیے 3 دن کے روزے اور توبہ بھی، کہ آج کے بعد اس طرح کی قسم، کسی سے تعلق توڑنے کی قسم، کسی حلال کام سے رکنے کی قسم یہ نہیں کھانی۔ تو باہر کہہ یہ تو خلاصہ تھا۔ یہ حدیث حضرت عروہ بن زبیر نے بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو بکر صدیق اور اپنے شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کرتی تھی اماں عائشہ، ان کا نام تھا عبداللہ بن زبیر۔ یہ اس میں رشتے میں یہ خالہ لگتی تھی، اماں عائشہ کی بہن کا بیٹا ہے، اسما رضی اللہ کا، تو یہ بہت محبت کرتی تھی ان سے۔ یعنی ابو بکر صدیق اور حضور کے بعد اگر اماں عائشہ کو کسی سے محبت تھی تو وہ یہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ اور اماں عائشہ کی عادت ایسی تھی کہ وہ جو کچھ ہوتا خیرات کر دیتی، خیرات کرنے والا کبھی بھوکا نہیں دیکھو گے، جو آتا بانٹ دیتی، جو آتا بانٹ دیتی۔ اب ایک دن وہ عبداللہ بن زبیر نے نا لوگوں کو جا کر کے کہا، یا جو ملنے والے لیتے، دیکھو جی یہ سارا کچھ ہی بانٹ دیتی ہے، اسے چاہیے اپنے پاس رکھے، یہ بات اچھی نہیں ہے، جو آیا دے دیا، جو آیا، یہ مجھے اچھی نہیں لگتی ان کی عادت۔ اب بتانے والے بھی اچھی بات نہیں ہوتی اس طرح کی آپ بتائیں، جب اماں عائشہ کو بتایا تو جلال میں آ گئی، ہو سکتا ہے بتانے والے نے کچھ اور باتیں بھی جوڑ دی ہوں۔ اماں عائشہ نے کہا آج کے بعد مجھے قسم ہے اگر میں عبداللہ بن زبیر سے ملوں، قطع تعلق کی قسم کھا لی۔ اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو علم ہوا کہ اماں عائشہ تو ناراض ہو گئیں، خالہ تھی ان کی، ویسے بھی حضور کی اہلیہ ماں بھی بن گئی نبی کے، اور وہ بے چین رہنے لگے کہ کسی طرح میرا نہ صلح ہو جائے۔ جب بھی دروازہ کھٹکھٹاتے اماں عائشہ کو پتہ چلتا، بھائی مجھے قسم میں نے کھائی ہوئی ہے، میں نے قسم کھائی تم سے نہیں ملنا، میں نے قسم کھائی ہے، اور یہ قسم حائل ہو رہی تھی۔ اب اس نے عبداللہ بن زبیر نے جو رشتے میں اماں عائشہ کے قریب تھے ان بزرگوں کو، 2-3 لوگوں کو کہا کہ میری مدد کرو، ہیلپ کرو، ہماری صلح کراؤ۔ اماں عائشہ نے قسم کھا لی ہے تو میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہ صلح کراؤ۔ انہوں نے بہرحال اکا دکا لوگ جاتے رہے، اماں عائشہ کے سے کہہ دیتی کہ میں نے تو قسم کھائی ہے، میں کیسے ملوں۔ لیکن جب یہ بزرگ ملے تو انہوں نے اماں عائشہ کو یاد دلایا ہوگا کہ حضور نے جب قسم کا کفارہ رکھا ہے کہ جائز کاموں میں قسم توڑ دینی چاہیے، تو آپ کو کیا
لیکن پھر بھی خاموش ہو گئی. اب انہوں نے وہ 2-3 لوگ بزرگ مل کے اما عائشہ کے جب گھر گئے تو اسے لے گئے عبداللہ زبیر کو کہ ہم دستک دیں گے، وہ ہمیں بٹھائیں گی، تم چپکے سے ہمارے پیچھے اندر پردے کے پیچھے چھپ جانا، ٹھیک ہے. پھر اماں کو کہنا سوری اماں جی آج کے بعد نہیں کروں گا، سوری. تو جب دور دور رہیں، فاصلے میں رہیں تو نفرتیں ختم نہیں ہوتی، اور جب فیس ٹو فیس ہو جائیں تو نفرتیں کم ہو جاتی. یہ فطرتی عمل ہے، شرم کھا جاتا ہے اگلا بندہ. جب نفرت یا ناراضگی ہو تو آپ بالکل دور نہ بھاگیں کہ وہ 4 فرلانگ ادھر جا رہا ہے آپ پیچھے جا رہا ہے، آپ آگے آئیں. آپ جب اس کا سامنا کریں گے، اس کی شکایت جو ہوگی اس کا ازالہ ہو جائے گا، اب صلح ہو جائے گی. تو صلح ہی اللہ کو پسند ہے، نبی کو پسند ہے. وہ اسی طرح ہوا. عبداللہ بن زبیر پیچھے پردے کے اندر، ان کے پیچھے اندر گھس گئے پردے کے پیچھے. تو پردے پیچھے خالہ سوری آج کے بعد نہیں، معافی. ہاں عائشہ کی صلح ہو گئی، لیکن اس کا کفارہ دینا تھا. فوری طور پر عبداللہ بن زبیر نے حدیث میں جو لکھا ہے 10 غلام بھیجے کہ اماں یہ آزاد کر دو، تمہاری قسم کا کفارہ ہے. اماں نے وہ 10 غلام آزاد کیے.